خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اسلام کو فقیر سمجھ کر اس پر مال خرچ کرتا ہے تو میری بات آپ یاد رکھیے گا، اگر دعوت اللہ کے بغیر مسلمان مال خرچ کرے گا خیر کے کاموں میں، اپنوں پر یا غیروں پر، میری بات بہت اہم ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا اپنوں پر یا غیروں پر، تو اس سے مال کی محبت حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں، دین کی حرص پیدا، اس سے مال کی محبت پیدا ہو۔ اگر مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا دعوت کے بغیر تو لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے ساتھ انفاق بھی کریں، اکرام بھی کریں، مال خرچ کریں دعوت کے ساتھ۔ میں تو صاف طور پر کرتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر خیر کے راہوں میں مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ میری بات بہت جا کر سنیں، یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رفاہی کاموں میں اور خیر کے کاموں میں، مسجد تعمیر کرانے میں، کنویں کھدوانے میں، یتیم خانے بنانے میں، بیواؤں کی مدد کرنے میں، ننگوں کپڑا پہنانے میں، بھوکوں کھانا کھلانے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ تمام اخراجات کی وہ شکلیں ہیں جس میں غیر مسلم بھی مال خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی مال خرچ کرتا ہے، اس میں اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ یہ جتنی میں نے عرض کی آپ سے مال کے خرچ کرنے کی شکلیں، یہ ساری شکلیں ایک مسلمان کی مدد ہے، ساری شکلیں مسلمان کی مدد ہے۔ میں سوال کر رہا اسلام کی مدد، سوال کر رہا اسلام کی مدد، یہ تو مسلمان کی مدد ہے۔ کیا آپ خیر کی راہ میں مال خرچ کریں، یہ اسلام کی یہ مسلمان کی مدد ہے۔ اسلام کی مدد کیا ہے؟ ایک مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کی ذات سے ملا دینا، یہ اسلام کی مدد ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، کیا شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے، اتباع سنت کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ ساری کی ساری امت مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری کی ساری امت اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر سارے خیر کے کام کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، یتیم خانے تعمیر کرائے، بیواؤں پر یتیم پر مال خرچ کرے، سارے خیر کے کام کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، لکھا ہے کہ ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کی سنت میں ہے۔ یہ لکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ سے براہ راست ثابت ہے، جس کو آپ نے خود کیا ہے، اس کا متبادل کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ کے طریقے استنجے کی سنت کے انوارات ان سارے خیر کے کاموں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، تو پھر جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اور جس میں آپ نے اذیتیں برداشت کی ہیں، اس کے انوارات کیا ہوں گے، اس سے آپ اندازہ کر لیجیے۔ میں یہ مشکات شریف کی شرح ظاہر حق سے میں نے عبادت کی، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر لوگ دعوت کے بغیر، دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کریں گے تو اس سے لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی،
اور دین کی دعوت پر جمع کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جمع کیا لوگوں کو تو 40 آدمی جمع ہوئے آپ کے خاندان میں، ان کو دعوت دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی خوراک، ایک فرد کی خوراک ایک بکرا، اس کے شوربے کے ساتھ، اس کے سالن کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، ایک مشرک کی خوراک ایک بکرا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کی خوراک ہے، ان 40 آدمیوں کا مدعو کیا ہے کھانے پر، تو 40 آدمیوں کے لیے 40 بکرے ہونے چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا تھا کہ اگر تم امت کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو، تو پھر ہم ان کو متاثر کریں گے اس محنت کی برکت سے۔ مجھے عرض کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے۔ مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں، مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر، مال کا خرچ کرنا دین کی دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں حدیث میں، کیونکہ ہم اس زمانے کے مسلمان اس بات سے خالی ذہن ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اسے لوگ انکار کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں عرض کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کے لیے، جن میں سے ہر آدمی ایک بکرا کھایا کرتا تھا، آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ بکری کا اگلا ایک پیر، بکری کا اگلا ایک پیر، اگلا والا جس کو گوشت کم ہوتا ہے، جس کو آپ دست کہتے ہیں یا اگلا پیر کہتے ہیں، ایک پیر، اور 14 چھٹانک آٹا۔ کتنا؟ 14 چھٹانک آٹا اور بکری کا ایک اگلا پیر، صرف یہ کھانا تیار ہوا، اور ان 40 آدمیوں کو بلایا گیا اس کھانے پر، جن میں سے ہر آدمی ایک مکمل بکرا اکیلا آدمی کھاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس سے ہمیں یہ بتلانا ہے کہ اگر آپ کا یہ اکرام ان کو دعوت اللہ کے لیے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے تو برکت تو یہ ہوگی، برکت تو یہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مشرکین کا اور کفار کا اکرام کیا ہے، جیسے ہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل سے مال کی محبت نکل جایا کرتی تھی، فوراً نکل جائے، فوراً۔ ایسے واقعات ہیں صحابہ کے کہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا میدان میں، ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے ان کا حصے کا مال غنیمت ان کے ساتھی کو دیا کہ دیکھو وہ ہے نہیں، اور یہ مال غنیمت ان کا حصہ ہے کہ اس کو پہنچا دینا۔ اور کہتے ہیں کہ میں وہ مال لے کر گیا اپنے ساتھی کے پاس کہ یہ تمہارے لیے مال ہے، کیسا مال؟ یہ تو مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے اللہ کے راستے کی محنت اور جہاد سے۔ وہ مال لے کر حاضر ہے، آ کر کے رسول اللہ یہ مال میں لے کر آیا ہوں، مال غنیمت جو آپ نے بھیجا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے اسلام اس مال کے لیے قبول نہیں کیا۔ فرمایا یہ تو اللہ نے تمہیں مال غنیمت دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے، کہ نہیں ہم نے دین کی محنت اس مال کے لیے نہیں کی ہے، اور ہم نے اسلام کو مال کے لیے قبول نہیں کیا ہے، ہمیں یہ مال نہیں چاہیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کام میں کچھ مال خرچ کر دو، حالانکہ یقینی بات یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو دعوت دینا، اپنی ذات سے کسی فرد کو دعوت دینا ساری دنیا کے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ آپ پڑھیے نا حدیث، ساتھ بات کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو اللہ تعالی ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور وہ اس سارے مال کو وہ خیر کے راستے میں خرچ کر دے، تو یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کے دعوت دینے والا
اس پوری دنیا کے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔